بات تو کوئی اتنی اہم نہیں تھی کہ جسے میں حواسوں پر سوار کرتا، لیکن اتنی معمولی بھی نہیں تھی۔ بات کچھ اس طرح سے شروع ہوئی کہ جب میں دفتر پہنچا تو بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ ہمارے ادارے میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا جس کی صدارت کے لیے کسی نامور ہستی کو مدعو کیا گیا تھا۔ میں جب ہال میں داخل ہوا تو میرے چاروں اطراف سر ہی سر تھے۔ میں ہونکوں کی طرح سروں کے درمیان کھڑا تھا۔ میں تو پہلے بھی کئی مرتبہ جلسے جلوسوں میں جاتا رہتا تھا، لیکن وہاں پر سروں کی بجائے انسان موجود ہوتے تھے جو خوشی کا اظہار تالیاں بجا کر کیا کرتے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل ہی الٹ تھا۔ میں نے چہروں کو غور سے دیکھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں جلسے وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجبوری میں ہی عادتاً وہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی پیشانیوں پر دبیز تہیں تھیں جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی سیاسی ہستی کی تقریر نہیں سن رہے ہیں، بلکہ کہیں اور موجود ہیں جہاں ان کے گرد مسائل کا انبار لگا ہوا ہے۔ یہ انبار اتنا بڑا ہو گیا کہ انہیں دوسری طرف کچھ بھی دکھائی یا سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کون کیا تقریر کر رہا ہے، کس کے پاس کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں خاصی دیر ان کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میرا وجود بھی یہیں کہیں ہجوم کے درمیان تحلیل ہو گیا ہے اور صرف سر باقی بچا ہے۔ میں خوفزدہ سا ہو کر ہال سے نکل آیا۔ باہر ایک تنگ سا بازار تھا اور اس بازار سے کئی راستے نکلتے تھے۔ بازار کے دائیں راستے پر ایک چھوٹی سی پان کی سگریٹ کی دکان تھی۔ وہاں پر ایک میلا کچیلا سا شخص کام کر رہا تھا۔ میں کئی مرتبہ اس کی دکان پر جا چکا تھا۔ وہ اکثر اداس ہو کر کہتا، وہ جی اس مرتبہ بھی میری منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ کیوں؟ میں حیران ہو کر پوچھتا۔ سب کہتے ہیں کہ بابو کا رنگ تو توے جیسا کالا ہے۔ وہ نظریں جھکائے کہتا۔ میں اس کو تسلی دیتا، بابو تو دل چھوٹا نہ کر، رشتے تو آسمان پر طے ہوتے ہیں۔ اس ذات بابرکت نے تیرے لیے بھی کسی لڑکی کا بندوبست کر رکھا ہوگا۔ وہ شرما کر ہنس دیتا اور اس کے پیلے دانت اس کی بدصورتی کو بڑھا دیتے۔ بابو کا خیال آتے ہی میں اس کے چھوٹے سے کھوکے کی طرف چل دیا۔ وہ پان بنانے میں مگن تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، کیا ہوا صاحب جی، آج صبح صبح ادھر آ گئے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ دفتر نہیں گئے کیا؟ نہیں بابو، آج ایک بہت بڑا سیاسی جلسہ تھا، میں وہاں بور ہونے لگا تو تیرے پاس آ گیا، میں نے تھکے سے انداز میں کہا۔ ہاں جی، سنا ہے بڑی خلقت اکٹھی ہے ادھر، شاید کسی کی سنی جاوے اور اس کی مدد ہو جاوے۔ بابو پر امید لہجے میں بولا، ہوں۔ میں طنزیہ ہنسی ہنس دیا۔ کیا ہوا صاحب جی، کیوں ہنستے ہو؟ بابو حیرانی سے بولا، بھلا کبھی کسی سیاسی ہستی نے غریب عوام کے لیے سوچا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی سب کچھ ہو جاوے ہے جب میرے مولا کی رضا ہووے ہے تو وہ انسانوں کے ذریعے ہی غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ بابو جوش میں آ کر بولا۔ میں اب مزید بابو کا بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے اسے سگریٹ کی ڈبیا لی اور واپس جلسہ گاہ کی طرف چل دیا۔ میں تقریباً 10 منٹ بعد اس جلسہ گاہ میں تھا جہاں جلسہ ہو رہا تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی سیاسی لیڈر ہی وہاں موجود تھا، نہ ہی سروں کا ہجوم تھا۔ بھلا کبھی اتنی جلدی بھی کوئی جلسہ ختم ہوا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ میں جلسہ گاہ سے باہر آ گیا، لیکن باہر تو عجیب ہی ماجرا تھا۔ ہر طرف سر ہی سر تھے۔ میں جتنے سر جلسہ گاہ کے اندر دیکھ چکا تھا، جلسہ ختم ہوتے ہی گلی کوچوں، سڑکوں اور بازاروں میں بکھر گئے تھے، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ ان سب کے چہرے خوف زدہ سے تھے۔ یار تم نے کبھی تاریخ پڑھی ہے؟ مجھ سے اکثر افضل کلاس روم میں سوال کرتا۔ کیوں، کیا خاص بات ہے اس میں؟ میں بیزار سا ہو کر جواب دیتا۔ وہ جوش میں آ کر بولنے لگتا، تمہیں معلوم ہے کہ چنگیز خان انسانوں کو قتل کر کے کھوپڑیوں کے مینار لگوا دیتا تھا؟ میں تھوڑا سا خوفزدہ ہو جاتا، لیکن ان سروں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ تو جیسے جیتے جاگتے انسانوں کی کھوپڑیاں ہیں جن کے مینار تو چنگیز خان کے مینار سے بھی بلند ہو گئے تھے، لیکن ان سروں پر نہ تو کوئی چنگیز خان مسلط تھا، پھر یہ سب کے سب کیوں دہشت زدہ سے تھے؟ اس سمے مجھے نانی اماں یاد آ گئی۔ نانی اماں نے جوانی کے ایام میں اتنے دکھ جھیلے کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی، یہاں تک کہ وہ انسانوں سے خوف زدہ ہو جاتی۔ وہ صرف مجھے پہچانتی تھی۔ میں جب بھی ان کے کمرے میں داخل ہوتا، وہ جھریوں سے معمور چہرہ اٹھا کر مجھ پر نظر ڈالتی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ ان کے چہرے پر ماضی کی کئی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں اور ان کے ماتھے پر جمی ہر طے ایک کہانی ہے۔ نانی اماں، میں انہیں ہولے سے آواز دیتا، وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے مجھے اپنے قریب بلا لیتی اور میں خاصی دیر ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ ان کا ناتواں جسم پتے کی مانند لرزتا رہتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ جسم فضا میں تحلیل ہو جاتا اور صرف ان کا چہرہ باقی رہ جاتا، جس پر جلی حروف میں پریشانی اور محرومیوں کی داستان رقم ہوتی تھی۔
میں ایک دم خیالوں سے چونکا۔ میں سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا گھر پہنچ چکا تھا۔ آ گئے ہو دفتر سے؟ راحیلہ کی آواز پر چونکا۔ آج دفتر نہیں گیا، میں نے سر جھکائے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ تیکھے انداز میں بولی۔ جلسہ تھا، میں نے جواب دیا۔ تنخواہ کب ملے گی؟ اس نے فوراً ہی اگلا سوال کر ڈالا۔ مجھے اس کے سوال پر بہت غصہ آ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج 15 تاریخ اور مجھے مہینے میں صرف ایک مرتبہ تنخواہ ملتی ہے، میں نے غصے سے جواب دیا۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ پیسے چاہیے؟ میں نے جیب ٹٹولتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ تو نک کر بولی۔ کس لیے؟ میں نے پوچھا۔ ارے بھائی، فریدہ کی اسکول کی فیس دینی ہے، اسے روزانہ اسکول سے ڈانٹ پڑتی ہے، راحیلہ نے غصے سے کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر راحیلہ تھکے سے لہجے میں بولی۔ ٹیچر نے فریدہ سے کہا ہے کہ کل اسکول مت آنا۔ تو نہ بھیجا کرو اسے اسکول، کیا کرنا ہے پڑھا کر؟ میں جھنجھلا کر بولا۔ ارے بابلے تو نہیں ہو گئے ہو؟ وہ حیرانی سے بولی۔ میں خاموش رہا۔ کچھ دیر توقف کے بعد بولا۔ اسلم اسکول گیا تھا آج؟ کیسے باپ ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ پچھلے 4 روز سے وہ اسکول نہیں جا رہا، اس کا جوتا بالکل ٹوٹ گیا ہے۔ اب راحیلہ شدید غصے سے بول رہی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں چند روپاؤں اور ایک چھوٹی سی کنگھی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے راحیلہ پر ایک نظر ڈالی جو کہ پورے دنوں سے تھی اور کسی وقت بھی ننھے مہمان کی آمد ہو سکتی تھی اور ایک نئے وجود کا اضافہ ہونے والا تھا۔ وجود؟ میں چونکا۔ میرا وجود تو جلسہ گاہ میں ہی تحلیل ہو گیا تھا اور میرا صرف سر ہی بچا تھا اور اس سر کے ساتھ جڑے چہرے پر پریشانی اور محرومیوں کی داستان تھی۔ میں جلدی سے گھر سے نکل آیا۔ اجی کہاں جا رہے ہو؟ راحیلہ نے حیرانی سے پوچھا، لیکن میرا رخ تو اس جلسہ گاہ کی طرف تھا جہاں میں اپنا وجود گم کر بیٹھا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہا تھا، یہاں تک کہ راحیلہ، فریدہ اور اسلم کی آوازیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں اور میں اپنا وجود تلاش کرنے جا رہا تھا۔